کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں میں کھا لوں گا، ابھی کھا لیجیے نا میرے سامنے۔ آواز میں ہلکی سی شوخی آ گئی اور مجھے سنبھلنا پڑا۔ رشید صاحب کی مشفق صورت میری نگاہوں میں گھوم گئی۔ ذرا سے بھی لفزش ہوگی تو کائنات ہل جائے گی، حرم ٹوٹ جائے گا، مجھ پر سے بھی اور خدا پر سے بھی۔ اس شخص نے سب کچھ خدا کو سونپ دیا۔ آپ نے کھا لیا کیا کشا بیوی؟ ابھی نہیں۔ تو جائیے آپ بھی کھا لیجیے۔ میں آپ کو کھاتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا تو بیٹھ جائیے، شکریہ۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہکشاں خوبصورت تھی لیکن زلیخا سے زیادہ نہیں۔ زلیخا چاند کا ٹکڑا تھی اور میں اسے ٹھکرا چکا تھا۔ میں نے کھانا شروع کر دیا اور وہ بیٹھی مسکراتی رہی۔ پھر جب میں کھا چکا تو اس نے شکایتی انداز میں کہا، ہم بتا چکے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، لیکن آپ نے ہمیں کھانے کے لیے پوچھا تک نہیں۔ چھوٹی بہن بھائیوں سے شکایت نہیں کرتی کہکشاں۔ میں نے طلسم توڑا اور کہکشاں دھک سے رہی۔ سرفراز صاحب، بری بات بیٹے، بڑے بھائیوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ سرفراز صاحب، وہ احتجاجی انداز میں، بھائی جان، صرف بھائی جان۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دل میں ایک عجیب سے روشنی ہو گئی تھی، طبیعت پر انبساط کسی کیفی ہوئی، اور یہ خدا کا شکر تھا، اس کے ایک گناہ گار بندے نے اس کا بھرم قائم رکھا ہے۔ کہکشاں عجیب سے انداز میں میری جانب دیکھ رہی تھی۔ عجیب حالات میں ہماری ملاقات ہوئی ہے کہکشاں، تم بے حد پیاری ہو، بہت خوبصورت۔ کوئی بھی نوجوان تمہیں دیکھ کر دل پکڑ سکتا ہے، لیکن میری بہن، تم صرف میری بہن ہو، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے نا؟ میں تمہارا بھائی ہوں، کیا میں تمہیں بھائی کی حیثیت سے پسند نہیں؟ اور کہکشاں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ پھر وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میری خطا نہیں ہے بھائی جان، میری خطا نہیں ہے۔ برتن رکھ دو کہکشاں، بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ابو جان امی سے کہہ رہے تھے کہ سرفراز اچھا لڑکا ہے، اگر ملازم ہو جائے تو کہکشاں کے لیے کیسا رہے گا؟ بس اس وقت سے مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں رشید صاحب سے جھگڑا کروں گا، ان سے کہوں گا کہ آخر انہوں نے میری بہن کو کیا سمجھا ہے۔ میں خود اس کے لیے عمدہ سا دولہا تلاش کروں گا۔ واہ، کوئی میری بہن ایسی گئی گزری ہے کہ مجھ جیسے آدمی سے اس کی شادی کی جائے؟ بھائی جان، للہ ابو جان سے کچھ مت کہے گا، آپ کو میری قسم، غلطی میری ہے، ابو جان سے کچھ نہ کہے گا۔ اچھا نہیں کہیں گے، بس ایک بار پیار سے مجھے بھائی جان کہہ دو۔ بھائی جان۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی اور میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری پیاری سی بہن، جاؤ اور ان تمام باتوں کو اپنے ذہن سے نکالنا، شاباش۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے اور اس نے برتن اٹھا لیا۔ پھر وہ برتن اٹھائے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن اچانک برتنوں کا چھناکا سنائی دیا اور میں اچھل پڑا۔ ارے کیا ہوا؟ میں اندرونی کمرے کی طرف بھاگا اور دوسرے کمرے میں پہنچ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ منظر ہی اتنا عجیب تھا کہ میرے بھی حواس گم ہو گئے۔ کہکشاں دروازے کے عین قریب منہ پھاڑے کھڑی تھی اور کمرے کے بیچوں بیچ عین درمیان میں صاف ستھری زمین پر رشید الدین صاحب سجدہ ریز تھے۔ بات سمجھ میں نہیں آیا، یہ سب کیا تھا؟ یہ سجدہ ریزی کیسی تھی؟ کیا رشید الدین صاحب بے ہوش ہو گئے تھے؟ ہوا کیا تھا یہ سب؟ میں بے چینی سے ان کے قریب پہنچ کر چکا۔ رشید صاحب؟ انہوں نے گردن اٹھا، ان کی آنکھیں، رخسار اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ رشید صاحب، میاں رو لینے دو، اس کے حضور آنسوؤں کے نذرانے کے علاوہ اور کیا پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا دھون سے ہوا کیا ہے آپ کو؟ اٹھیے تو صحیح۔ یہ مرگ ہو گیا، مجھ جیسے گناہ گار کو اس نے کیسا نوازا ہے، کیسا اس نے میرے خلوص کا بھرم رکھا ہے۔ رشید صاحب، پیٹ کا ہلکا ہوں میاں، خوشی کی کوئی بات چھپا نہیں سکتا، آؤ تم دونوں میرے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا اور کہکشاں کا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں آ گئے۔ بیٹھ جاؤ تم دونوں۔ حالات کچھ میری سمجھ میں آ رہے تھے، لیکن جو کچھ میں سمجھ رہا تھا بڑا سنسنی خیز تھا۔ بہرحال میں بیٹھ گئی۔ کہکشاں البتہ زمین میں گڑی جا رہی۔ کہکشاں بیٹے، ایک بات کا یقین کر لو، میں تمہیں اسی طرح پاک و صاف بے گناہ سمجھتا ہوں جس طرح اس سے قبل۔ دراصل والدین پر اہم فرائض ہوتے ہیں، ان میں ایک فرض یہ بھی شامل ہے کہ اولاد کے بارے میں گفتگو کرتے وقت محتاط رہیں اور ان کے ذہنوں کے لیے بوجھ نہ بنیں۔ ہاں، شرمانے کی بات نہیں، میں اپنی کئی غلطیاں تسلیم کر رہا ہوں، لیکن خوشیوں میں اور غلطیوں میں خوشیوں کا پلہ بھاری ہے، اسی لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہنے دو۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں سرفراز میاں کو خوشخبری سنانے آ رہا تھا، اسی لیے نا وقت آ گیا، تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ آواز نہیں دی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم کھانا لے کر اندر داخل ہوئی تھی بیٹی۔ اس گناہ گار نے ساری باتیں سن لی ہیں۔
اور اس کے بعد مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں سجدہ ریز ہو گیا۔ رشید صاحب، ابو جان۔ سرفراز بیٹے، تمہاری چمکدار پیشانی سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اعلیٰ نسب کے انسان ہو، تمہاری رگوں میں شریف خون ہے۔ پشیمان اس لیے نہیں ہوں کہ خوشیوں کا پلہ بھاری ہے، ورنہ شاید تم پر آیا نہ ہوتا۔ غور کرو اس انسان پر جسے تم جیسا صالح بیٹا مل جائے۔ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں رشید صاحب۔ بخدا شرمندہ مت ہو، بلکہ میری خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ ہاں میں مجرم ہوں کہ میں نے تمہارے بارے میں اس انداز میں سوچا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ کہکشاں کو اچھے رشتے مل جائیں گے، لیکن کیا تمہارے جیسا بھائی بھی روئے زمین پر ہوگا؟ آپ تو مجھے کانٹوں میں گھسیٹ رہے رشید صاحب۔ مجھ سے جو کچھ ہوا وہ انسانی فرض، ضمیر کی آواز تھی۔ ابو جان میں شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ ابلی کہیں کی، غلطی تو میری ہے اور شرمندہ تو۔ بھروسہ کر لے میری بات پہ کہ میرا دل تیری طرف سے آئینے کی طرح صاف ہے، اور بھروسہ کر لے اس بات پر بھی کہ میں نے یہ کہانی سینے میں دفن کر لی ہے۔ میرے پیارے ابو جان۔ کہکشاں نے رشید صاحب کے سینے پر سر رکھ دیا اور وہ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو بھائی، کھانا تو ہم کھا چکے ہیں، لیکن اس وقت خوشی میں پھر بھوک لگنے لگی ہے، اسی لیے کچھ کھلاؤ۔ رشید صاحب نے پیار سے کہا، ابھی لاتی ہوں۔ کہکشاں باہر چلی گئی۔ رشید صاحب مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ بھائی، تمہارے بارے میں اچانک تجسس بڑھ گیا۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ ایک گزارش کروں گا، صرف اس بات سے پرہیز کریں جو کچھ میں ہوں اسی پر اکتفا کریں۔ اوہ، کیا یہ بہت ضروری ہے؟ جی بہتر ہے میاں، گو تجسس اور بڑھ گیا ہے، لیکن خیر، دراصل سرفراز میاں 5 بیٹیوں کا باپ ہونا، اس لیے جو کچھ میں نے سوچا اس پر تم مجھے مجرم نہیں قرار دے سکتے۔ پتہ ہی نہیں جناب، آپ یہ تصور بھی ذہن سے نکال دیں۔ تم اس قدر نفیس انسان ہو کہ آج کے بعد سے جو کچھ کہو گے اس پر ذرہ برابر بھی شک نہیں کروں گا۔ میں نے احساس شرمندگی کو ذہن سے نکال دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہکشاں کھانا لیا اور ایک بار مجھے پھر ان دونوں باپ بیٹیوں کے ساتھ شریک ہونا پڑا۔ ویسے دل میں نے ان سب کی عظمت کا اعتراف کیا تھا۔ کھانے کے بعد رشید الدین صاحب نے چائے کی فرمائش کی، پھر بولے، دراصل میں نے خوشخبری کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، میں بھی اسی کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے بیگم صاحبہ سے تمہارے بارے میں گفتگو کی تھی۔ جی بھائی، وہ لوگ میرے اوپر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ نواب صاحب کے انتظار کی کیا ضرورت ہے، تمہیں رکھ لیا جائے۔ یہ تو واقعی خوشخبری ہے۔ میں نے بیگم صاحبہ کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ کہنے لگی تمہاری حیثیت ڈرائیور کی نہیں ہوگی، اس گھر کے ایک فرد کی مانند رہو گے۔ میں انہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو تم کل سے کام شروع کر دو۔ ویسے تنخواہ معقول ہے، تمہارے خیال میں کتنی تنخواہ ہونی چاہیے تمہاری؟ جو آپ کے خیال میں درست ہو۔ بہرحال 350 روپے علاوہ دوسری مراد کے۔ رہائش کے لیے میں نے بیگم صاحبہ کو منع کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ تم میرے ہی ساتھ رہو گے۔ انتہائی مناسب ہے جناب۔ تو بس کل سے میاں بسم اللہ کرو، رشید صاحب نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ یوں اس عجیب و غریب دن کی دوپہر کا اختتام ہوا، لیکن یہ حیرت انگیز واقعہ میرے لیے بڑی سنگین حیثیت رکھتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں بہک جاتا تو حالات کیا ہوتے، لیکن خود پر اعتماد بھی تھا، اور پھر میں پھسلنے والوں میں نہیں تھا۔ خدا کا شکر ہے، ضمیر بھی رکھتا ہوں، اور اسی کی وجہ سے نقصان میں تھا، ورنہ کیا تھا، والد صاحب کی باتیں برداشت کر لیتا، زلیخا کے بارے میں خیالات بدل لیتا، اور یوں گھر بھر میں بازی مار لیتا، جبکہ میرا نمبر چھٹا تھا۔ دوسرے دن مجھے رشید الدین صاحب اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ گو نواب فیروز الدین صاحب کی کوٹھی اس رہائش گاہ سے ملک تھی، لیکن میں کبھی اس طرف پھٹکا بھی نہیں تھا۔ ادھر کی دنیا خاصی ماڈرن تھی، کوٹھی کی بناوٹ بھی جدید تھی اور اس کے رہنے والے بھی۔ پردے کی کوئی خاص رسم نہ تھی، چنانچہ مجھے بیگم صاحبہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ادھیڑ عمر کی ایک شریف صورت خاتون تھی۔ یہ سرفراز میاں ہیں بیگم صاحبہ۔ میں نے انہیں پہلے نہیں دیکھا، کل میں نے ان کے بارے میں عرض کیا تھا نا۔ ہیں؟ ڈرائیور کے لیے؟ بیگم صاحبہ کے چہرے پر حیرت تھی۔ میری ظاہری وجاہت نے ان پر اثر کیا تھا۔ جی ہاں، مگر یہ میرا مطلب، انہیں اعتراض تو نہیں ہوگا رشید بھائی؟ جی نہیں بیگم صاحبہ، اعتراض کی کیا بات ہے؟ پتہ نہیں تمہیں کن حالات نے مجبور کیا ہے میاں۔ بہرحال ہمارے یہاں انسانوں کی حیثیت مقرر نہیں کی جاتی، تمہاری حیثیت گھر کے ایک فرد کی طرح ہوگی۔ میری خوش بختی ہے، البتہ۔ بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوثر ذرا بدتمیز ہے، دل کی بری نہیں، زبان کی بری ہے۔ اس کے باپ نے اس کا ناس کر دیا ہے۔ تم رشید بھائی سے پوچھو، خود مجھے اس کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ تو میاں ذرا اس کی باتیں نظر انداز کر دینا۔
आप फिक्र ना करें बेगम साहिबा, रहोगे तुम रशीद भाई के साथ ही? जी हाँ बेगम साहिबा, मैं इन्हें खुद से जुदा नहीं करूँगा। ठीक है मियाँ, हमारे उसूल के मुताबिक तुम्हें 2 माह की तनख्वाह पेशगी अदा कर दी जाएगी ताकि तुम दिलजमई से काम कर सको। रशीद साहब, इन्हें गाड़ी की चाबी दिलवा दें और तनख्वाह अदा कर दें। जो हुक्म बेगम साहबा। फिर हम वहाँ से चले। 350 रुपये, उससे दुगनी कीमत की खुराक मेरा घोड़ा खा लेता था। इतने पैसों के तो हर माह कारतूस खर्च होते थे, लेकिन उस वक्त मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। आज 350 रुपये की मुलाजमत मिल जाने से दर हकीकत मुझे बेहद खुशी हो रही थी। रशीद साहब भी बहुत खुश थे। उस शाम खासी नुमाया तब्दीलियाँ हुई। मसलन ये कि रात के खाने पर ख़ास तौर से मुझे अंदर बुलाया गया। रशीद साहब ने मेरी मुलाजमत की खुशखबरी सबको सुनाई। उनकी सारी बच्चियाँ मेरे सामने आईं। यूँ भी बस मैं ही उनसे आशना ना था, वो सब तो मुझे अच्छी तरह जानती थी। उन लोगों में कहकशा भी शामिल थी, शर्माई सी, लेकिन दूसरों को हकीकत मालूम नहीं थी और मेरा दिल भी साफ था। दूसरे दिन से मैंने मुलाजमत पर जाना शुरू कर दिया। खूबसूरत कार की चाबी मेरे हवाले कर दी गई। मैंने कपड़ा निकाला और कार के शीशे साफ करने लगा। दर हकीकत उस दिलचस्प तस्वुर से लुत्फ आ रहा था कि मैं एक ड्राइवर हूँ। खर्च भी क्या था, जागीरदार तौकीर अहमद अपनी जागीर संभाले, मुझे उससे क्या परवाह। मुझे मेरी ड्राइवरी मुबारक। हाँ, रशीद साहब दूर खड़े मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मैंने दूर ही से उनके चेहरे के तासुरात नोट किए। उनके चेहरे पर तासुफ था। ठीक 11 बजे बेगम साहिबा तैयार होकर निकली। मैं उस वक्त शीशे साफ कर रहा था। उन्हें दूर से ही देखकर मैं जल्दी से सीधा हो गया। जब वो करीब पहुंची तो मैंने अपनी दरवाज़ा खोल दिया। बेगम साहिबा अंदर बैठी और मैंने ड्राइविंग संभाल ली। पहाड़गंज चलना है मियाँ। क्या नाम बताया था तुमने? सरफराज। हाँ सरफराज मियाँ, ज़रा पहाड़गंज चलो। बहुत बेहतर। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बेगम साहिबा। जी मियाँ, क्या बात है? दरअसल दिल्ली पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम। बस एक बार पता चल जाए फिर नहीं भूलूंगा। मैं बताती रहूँगी। और कल से तुम शहर में निकल जाया करो। रोज़ाना 2-3 घंटे घूम लिया करो, रास्ते खुद ब खुद मालूम हो जाएंगे। नवाजिश बेगम साहिबा। दाहिने हाथ से चलो, चौराहा आएगा तो बाएं सिर्फ मोड़ लेना। रशीद भाई बता रहे थे मुझे कि तुम तालीम याफ्ता हो। जी थोड़ा बहुत। शक्ल सूरत से तो किसी बड़े घराने के लगते हो। कहाँ के रहने वाले हो? जी इरशादाबाद का। और बहन भाई भी हैं? जी। ठीक है मियाँ, हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है, जो कुछ उसने दिया उसका करम है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई तकलीफ हो तो बेतकल्लुफ़ी से बता देना, तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेहतर। हम थोड़ी देर बाद पहाड़गंज पहुंच गए। तुम यहाँ इंतज़ार करो, मुझे आधा घंटा लग जाएगा। बेगम साहिबा चली गई और मैं गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे बाद बेगम साहिबा वापस आ गई और मैं उन्हें लेकर उनके बताए हुए रास्तों पर चल पड़ा। तकरीबन 3 घंटे बाद वापसी हुई थी। अब दोपहर के खाने की छुट्टी थी। खाने का इंतज़ाम भी नवाब फिरोजुद्दीन के हाथ था। एक शरीर सी जवान से मुलाजमा मेरे पास आ गई। ड्राइवर साहब, खाना कहाँ खाएंगे? आप कौन है? नूरजहाँ। माशाल्लाह। तो बेगम नूरजहाँ, मुझे तो मालूम नहीं कि मैं खाना कहाँ खाऊंगा। क्वार्टर में दूसरे लोग खाते हैं, आप भी वहाँ चलो। ऐसा करें, आज खाना यही ला दें, घास पर बैठ कर ही खा लूंगा। जैसा तुम कहो भाई, उसने कहा और फिर वापस मुड़ गई। रास्ते में उसने कई बार पलट कर मुझे देखा और फिर निगाहों से ओझल हो गई। अल्लाह अकबर, ये नूरजहाँ साहिबा शायद किसी जहांगीर की तलाश में है। मैंने सोचा और फिर कार से थोड़े फासले पर बैठ गया। कुछ देर बाद नूरजहाँ खाना ले आई। ट्रे में उम्दगी से खाना लगाया गया था। वो मुझसे थोड़े फासले पर घास पर बैठ गई। मैंने उसे चौंक कर देखा। आपका ताल्लुक बावर्ची खाने से है? हाँ, खाना पकाती हूँ। खूब। आपने खाना खा लिया? अभी कहाँ। तो आपको खाने की दावत दूँ? आप खा लो जी, मैं फिर खा लूँगी। बहुत बेहतर। आप चाहें तो जा सकती हैं, बर्तन जहाँ कहेंगी पहुँचा दूंगा। बर्तन मैं ले जाऊँगी, मर्जी है आपकी। नूरजहाँ बेहद मेहरबान थी, लेकिन उसकी मेहरबानी पोजीशन खराब कर सकती थी, इसीलिए मैं किसी हद तक बेजार था। उसी वक्त अचानक किसी तरफ से रशीद साहब आ निकले। मैं गर्दन झुकाए खाना खाने में मशगूल था, उनकी आमद का एहसास न कर सका, लेकिन नूरजहाँ को खड़े होता देखकर मैं चौंक पड़ा। तब मैंने पलटकर रशीद साहब को देखा। वो खामोश खड़े थे। अरे आप? मैंने खाना छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? वो सर्द लहजे में बोले। मैंने दूसरे लोगों के साथ मुनासिब नहीं समझा, उठो। उनका लहजा इतना सख्त था कि मैं खाना छोड़कर खड़ा हो गया। क्या बात है रशीद साहब? आओ। नूरजहाँ, खाना वापस ले जाओ। नूरजहाँ शायद रशीद साहब से खौफज़दा थी। उसने जल्दी से झपट्टा मारकर ट्रे उठा ली। मैं रशीद साहब के पीछे पीछे चल पड़ा। गलती मुझसे हुई, आप शायद किसी गलतफहमी का शिकार हो गए। अरे गोली मारो गलतफहमी को। मैं समझा नहीं रशीद साहब। मैं शाम को बेगम साहिबा से कह दूंगा।
کہ سرفراز یہ ملازمت نہیں کریں گے۔ میں آپ کی غلط فہمی پر حیران ہوں رشید صاحب۔ غلط فہمی؟ یعنی میں اندھا ہوں؟ مجھے افسوس ہے۔ رشید صاحب کچھ نہیں بولے، وہ بری طرح چلائے ہوئے تھے۔ اس طرح ہم دونوں رشید صاحب کے مکان میں داخل ہوئے۔ اندر آئیے تاکہ بیگم کو بھی آپ کا کرتوت بتا دیا جائے۔ ضرور بتائیے، میں نے بیزاری سے کہا۔ ہم اندر پہنچ گئے۔ اسی وقت بیگم صاحبہ نظر آ گئی۔ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ رشید صاحب طنزیہ انداز میں بولے۔ ہیں؟ خیر تو ہے؟ یا آپ دونوں کے چہرے پہ تاثرات کیسے عجیب سے ہیں؟ آج سے یہ ملازمت نہیں کریں گے، میں بھی بیگم صاحبہ سے کہہ دوں گا۔ ارے مگر ہوا کیا؟ چچی جان تم چپ رہو جی، مجھے بتانے دو۔ ان سے پوچھو بیگم، کیا ہم لوگ اتنے ہی ذلیل ہیں؟ یا اللہ بھائی، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ کپڑا لے کر گاڑی صاف کر رہے تھے، کیا یہ ذمہ داری بھی ڈرائیور کی ہے؟ رشید صاحب نے بولا اور میں چونک کر ان کی شکل دیکھنے لگا۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر بھی اداسی دوڑ گئی۔ تو اس میں کیا خطا ہے اس کی؟ آپ نے ملازمت ایسی دلوائی ہے؟ ارے خود میرے پیچھے پڑا تھا، نواب صاحب کا انتظار بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہاں میاں، یہ تو زیادتی ہے، اللہ نہ کرے تمہاری 2 روٹیاں ہم پر بھاری تو نہیں تھی۔ لیکن چچی جان، ارے ابھی اور بھی سنو، جی چاہتا ہے کہ کھال نوچ لوں۔ غصہ ٹھنڈا کریں، بتائیں تو صحیح کیا بات ہے؟ کھانا کھا رہے تھے برخوردار، گھاس پر بیٹھ کر، ملازموں کا کھانا۔ ان سے پوچھو بیگم، انہوں نے ہمیں کیوں ذلیل کیا؟ کیا یہ ان کا گھر نہیں ہے؟ خدا دل خون ہو گیا ہمارا، سارے تاج محل گر پڑے، کھانے کے لیے گھر نہیں تھا کیا؟ رشید صاحب، میری آواز لرز گئی۔ میں نے دل ہی دل میں خود پر نفری کی۔ غلط بات سوچی تھی میں نے۔ بات صرف اتنی تھی کہ رشید صاحب کو میرا اس طرح کھانا ناگوار گزرا تھا۔ میں شرمندہ ہوں رشید صاحب، اگر آپ کو یہ بات ناگوار گزری تو میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ بیٹے، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے، لیکن تم نے آس دلا دی کہ ہم تمہیں اپنا بیٹا سمجھے۔ ہم سے یہ خوشی مت چھینو۔ مجھے احساس ہے چچی جان، نادانستگی میں مجھ سے غلطی ہو گئی، قسم سے میں آئندہ وہاں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ ابو جان، اگر آپ انہیں کچھ کھاتے دیکھیں تو لکڑی لے کر وہیں پٹائی شروع کر دیجیے گا، افشا نے کہا، اور اس کے اس جملے نے ماحول یکدم بدل دیا۔ میں ہنس پڑا، لڑکیاں بھی کھیکی کرنے لگی، بیگم صاحبہ بھی مسکراہٹ نہ روک پائی، اور رشید صاحب افشا کو ڈھونڈنے لگے۔ پرائے گھر میں کچھ کھانا بری بات ہے نا؟ کھایا تو نہیں چچی جان، 2-3 لقمے لیے تھے، اب بھوک لگ رہی ہے۔ چلیے چھوڑیے، منہ ہاتھ دھو لیں، کھانا تیار ہے، چلو۔ رشید صاحب مجھے دیکھ کر گرجے اور میں جلدی سے باتھ روم کی طرف چل پڑا۔ لڑکیاں ابھی تک ہنس رہی تھیں۔ اپلوڈز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔